السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج ہم نے ایک انتہائی اہم سیاسی موضوع پر بات کرنی ہے، اور وہ کپتان کے انتہائی پسندیدہ اور حمایتی فیض حمید کی سزا کے حوالے سے ہے۔ اور اس سزا کی پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی سیاسی زندگی پر بڑے اثرات پڑیں گے، اور انہی اثرات کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ فیض حمید کا کردار کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا ہے۔ اگر ہم اسے پاکستانی سیاست میں عمران خان کا یادگار کہیں فیض حمید کو، تو یہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کو پروجیکٹ کرنے میں اور پاکستانی سیاست میں حکومت میں مسلط کرنے میں سب سے زیادہ جس شخصیت کا کردار رہا ہے وہ یہ جناب فیض حمید صاحب بھی تھے۔ انہوں نے، ان کی داستان ایک پوری، آپ سمجھیں، ایک ہالی ووڈ یا بالی ووڈ فلم بن سکتی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کو پروجیکٹ کیا، اسے پورے پاکستان کے اندر ایک مسیحا بنا کر پیش کیا، لوگوں کے دماغ میں کپتان کو ایک ایسا پاک صاف صادق و امین کھلاڑی بنا کر پیش کیا کہ اب تک لاکھوں نوجوانوں کے دماغ جو ہے خراب ہوئے ہیں۔ تو اس کا جو پروجیکٹ عمران تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید صاحب تھے۔ اب فیض حمید صاحب نے یہ کام تو تمام کیے ہیں، لیکن وہ حدود بھی کراس کر گئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسے کام کرتے رہے۔ خصوصی طور پر یہ اطلاعات آتی تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو روکنے کے لیے انہوں نے 9 مئی کا یہ سارا جھمیلا ترتیب دیا، اور 9 مئی نے جہاں عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکال دیا، وہیں فیض حمید صاحب کی بھی تمام جرنیلی وغیرہ ختم کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ ہم ان کو ریٹائرڈ جرنیل بھی نہیں کہہ سکتے، ہی از نو مور اے جرنل اور اے ریٹائرڈ جرنل۔ تو تمام اعزازات ان کے، تمام پاکستان کے لیے ان کی خدمات، سیاسی خدمات کے علاوہ جو انہوں نے عمران خان کے لیے سر انجام دی ہیں، اور تمام قسم کی ان کی محنت، پروفیشنلزم، وہ تمام کا تمام سمجھے ضائع ہو گیا۔ تو اب وہ جیل کے اندر جائیں گے اور دسمبر کی سردیاں جیل کے اندر بتائیں گے۔ اب اس سزا کے ساتھ کپتان کی سیاست پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کپتان تو ویسے ہی بیچارہ دن بدن پریشان پھر رہا ہے۔ اب تو اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کپتان کے اپنے لیے اور اس کی سیاسی جماعت کے لیے کہ باقاعدہ طور پر ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ہر دوسرے تیسرے دن بیچارے آ جاتے ہیں اڈیالہ کے پاس، مجمع لگاتے ہیں، بھڑکے مارتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو جھڑکتے ہیں، سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے عشق عمران کا ثبوت مہیا کرتے ہیں، 2-4 نعرے لگاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، مجرا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جس مقصد کے لیے آتے ہیں، کپتان سے ملاقات کے لیے، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اور حکومت ویسے ہی بہت سارے مقدمات کپتان کے خلاف چلا رہی ہے، عمران خان کے خلاف۔ تو اب جو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے باقاعدہ میجر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے ایک بہت سخت پریس کانفرنس کی، جس میں عمران خان کو ذہنی مریض تک کہا گیا۔ ایک پروفیشنل ادارے کی طرف سے اس طرح کی زبان استعمال کرنا یا اتنا سخت لہجہ اپنانا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ فوج کے اندر کپتان کے لیے ہمدردی کی کوئی رمق موجود نہیں ہے، اور اس وقت فوج اور پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، ایک بڑے ادارے سے اور ایک منظم ادارے سے مقابلہ کرنا کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بھائی سیاست تو چلتی ہے زبان سے، اور فوج کا کام تو بندوق اٹھانا ہوتا ہے۔ تو اب زبان والے بندوق والوں سے کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ جوڑ ہی بے جوڑ ہے۔ تو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور بدقسمتی سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ کام رکنا چاہیے۔ ہماری سیاست، ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے، اور خصوصاً کپتان کی طرف سے معاملات کو اس نہج پر لے جایا گیا ہے، ایسے مقام پر یہ نفرت، تعصب، بیان بازی، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو رگیدنا، ایک دوسرے کی مٹی پلید کرنا، ایک دوسرے کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دینا، یہ کپتان کی سیاست کا ترہ امتیاز ہے۔ اور کپتان سمجھ رہا ہے کہ وہ اسی طرح سیاست کر کے دوبارہ اقتدار پر آ سکتا ہے، قبضہ کر سکتا ہے۔ لیکن بظاہر جو ہم تمام تجزیے دیکھتے ہیں، تمام قسم کے تجزیوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
اللہ سے تو کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں. اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو کپتان باہر آ سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ قیامت تک یا مرتے دم تک قید میں ہی رہے گا، لیکن معجزے کے علاوہ، بشرا بی بی کے کسی وظیفے کے علاوہ، کسی کرامت کے علاوہ، تجزیے کے مطابق اگر ہم جھوٹ نہ بولیں تو کپتان کے باہر آنے کا فی الحال کوئی ہمیں طریقہ نظر نہیں آتا، نہ کوئی ہمیں روشنی کی کرن نظر آتی ہے. تحریک انصاف نے جو اپنے لیے سرنگ بنائی ہے کپتان کے بیانات کے بعد اور سوشل میڈیا ٹرولز کے بعد، اس سرنگ کے اندر آپ جاتے جائیں آپ سولر سسٹم سے باہر نکل جائیں گے، لیکن وہاں کوئی امید کی کرن آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کپتان کے لیے کہ آج وہ سیاست میں لا تعلق ہو گیا ہے یا اسے مائنس کر دیا گیا ہے. اب نہ ماننے والے نہ مانے، لوگوں نے نبیوں کو نہیں مانا، خدا کو نہ ماننے والے بھی کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں. تو جو لوگ یہ بات نہ مانیں کہ کپتان مائنس ہو گئے، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی ٹرولز کا کام گالیاں ہی دینا ہے. اگر آپ ان کی بات نہ مانیں وہ آپ کو گالیاں دیں گے، باجماعت دیں گے، مل کر دیں گے، اور ایسی گالیاں دیں گے کہ آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سنی ہوگی. تو ان کا کام تو یہی ہے. لیکن چونکہ ہم نے آپ کو تجزیہ صحیح بتانا ہے اور صاف ستھرا بتانا ہے، تو وہ یہی ہے کہ اس وقت کپتان کی واپسی کے راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں. معجزہ یا کرامت یا وظائف وغیرہ کو آپ الگ چھوڑ دیں. اگر کوئی جنات کو حقاف سے آ کر اس کو چھڑا کر لے جائیں تو الگ بات ہے، ورنہ جو سیٹ اپ اس وقت آیا ہوا ہے اقتدار کا، جو مقتدرہ ہے ہماری، ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کپتان کو باہر نکالنے کا. ان کا کوئی موڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کو آگے سیٹیں دینے کا یا حکومت دینے کا. البتہ اگر کپتان مائنس ہو گئے تو شاید وہ پی ٹی آئی کو کچھ سانس مل جائے. لیکن ایک بدقسمتی یہ بھی تو ہے کہ کپتان اور پی ٹی آئی دونوں، سمجھو پی ٹی آئی کی روح جو ہے وہ کپتان ہے. اب اگر کپتان کو ہی آپ نکال دیں تو پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی. پی ٹی آئی تو پھر منتشر لوگوں کا ایک ہجوم ہو جائے گا، ایک بھینسوں کا ریوڑ یا ایک آپ کوئی اور جانور بھی رکھ لینا، میں نام نہیں لے سکتا، تو اس طرح کا ریوڑ بھی ایک بن سکتا ہے، بھیڑیوں کا ریوڑ بھی ہو سکتا ہے جس کا سردار مر جائے. تو کپتان کے بنا جو ہے وہ پی ٹی آئی یتیم ہو جائے گی. تو پھر یتیم پی ٹی آئی نہ سیٹیں حاصل کر سکے گی، نہ اس کا اسٹیٹ پاور ہوگا، نہ وہ پریشر ڈیولپ کر سکے گی، اور نہ وہ اپنے کوئی مطالبات منوا سکے گی. تو کپتان کا زندہ رہنا بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت ضروری ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا مستقبل کے اندر کپتان کا کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا، اور بالکل نظر نہیں آتا، کیونکہ کپتان کا لہجہ ہمیشہ سے سخت رہا ہے فوج کے خلاف، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. اور چند دنوں قبل جو انہوں نے ٹویٹ کی اپنی بہن کے ذریعے، وہ ٹویٹ تو بہت ہی سخت تھی. مثلا اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور فوجی کمان کے اوپر یہ کھلے عام الزام لگایا کہ ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ فوج خود کروا رہی ہے. یعنی مطلب اس ٹویٹ کا یہی بنتا تھا کہ فیلڈ مارشل اپنے فوائد کو سمیٹنے کے لیے یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور اب ہمارے پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ افغانستان کا معاملہ ہے. اور افغانستان کا معاملہ، تحریک طالبان کا معاملہ جو سب سے زیادہ لنک ہے وہ ہمارا خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے. تو اب اگر خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کام نہ کرنے دے تو پھر ظاہر بات ہے فوج نے کوئی نہ کوئی تو اسٹینڈس لینا ہے. تو اس صورت میں خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، پہلے نہیں تھے لیکن اب بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ فوج کو جس طرح کا آپریشن کرنا ہے وادی تیرا کے اندر یا اور علاقوں کے اندر، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں سے علاقوں کو صاف کرنے کے لیے، خوارج کو نکالنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے فوج کو ایک اتھارٹی چاہیے، طاقت چاہیے جس کے ساتھ وہ کام کر سکے. تو پی ٹی آئی کی حکومت شاید ان کو یہ نہ دے سکے. تو اس لیے ان کا وہاں پر بھی جو ہے دانا پانی ختم ہونے والا ہے. ان کو کھڈے لائن لگانا ضروری ہو چکا ہے اور ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اب روز سہیل آفریدی صاحب چلے جاتے ہیں اڈیالہ میں، اور پھر وہاں معاملات خراب ہوتے ہیں. کبھی احتجاج ہوتا ہے، کبھی واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے، کبھی گرفتاریاں ہوتی ہیں، کارکن نعرے بازی کرتے ہیں، وہ پروٹوکول لے کر آتے ہیں باقاعدہ کے پی کے سے. تو حکومت اس معاملے میں بھی اب تھوڑی اریٹیٹ ہو گئی ہے. تو حکومت کا یہ موڈ نظر آ رہا ہے کہ شاید کپتان کو اسلام آباد سے ہٹا کر کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے، دور دراز علاقے کی. اب ظاہر بات ہے کے پی کے تو وہ ہوگا نہیں، یا پنجاب بھی وہ نہیں رکھیں گے، کراچی بھی نہیں رکھ سکتے. تو ایک آپشن ان کے پاس ہے مت جیل کا، کہ وہ بلوچستان میں کپتان کو شفٹ کر دیں.
بظاہر اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ آسانی کے ساتھ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن دوسرے لحاظ سے جو خطرناک چیز ہے کہ وہاں کپتان کا تحفظ کرنا، حفاظت دینا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں، فوج کا موڈ نہیں ہے کہ وہ کپتان یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، کہ وہ ایک دوسرا بھٹو پیدا کرے۔ وہ ایک ہی بھٹو اب تک زندہ ہے، سندھ کو تباہ کر رہا ہے، کھا رہا ہے سندھ کو، تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھٹو آ جائے اور پھر اس کو کئی سو سال تک وہ زندہ رہے اور پنجاب کو تباہ کرتا رہے۔ تو اس لیے ان کی کوشش ہے کہ ایسا معاملہ نہ ہو۔ اگر کپتان اپنی طبی عمر پوری کر جائے تو ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور تھا، سکون تو ویسے بھی قبر میں ہے، تو وہ معاملہ سمجھ جائے گا۔ لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے کہ کپتان، یہ تاثر پیدا ہو کہ کپتان کو قتل کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے۔ تو اس لیے اسلام آباد سب سے بہترین حفاظت کے اعتبار سے صحیح جیل ہے۔ لیکن اگر وہ بلوچستان میں شفٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں معاملات خراب ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ وہاں بہت ساری غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، انڈیا کی ایجنسیاں ہیں، اسرائیلی ایجنسیاں ہیں، جو اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ممکن ہے وہ حملہ کر کے کپتان اس حملے میں جاں بحق ہو جائے، فائرنگ کے دوران، بم کے دوران، یا کوئی خود کش حملہ آور آ جائے، تو اس سے اچھا تاثر پورے ملک کے اندر یا عالمی میڈیا کے اوپر نہیں جائے گا۔ تو ان مسائل پر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ غور کر رہی ہے۔ تو کل ملا کر ہمارا تجزیہ یہ ہوا کہ فیض حمید صاحب کے جانے سے کپتان کے اوپر جو ہے شام غم اب اور بڑھ گئی ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ